بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں محمد بلال ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو تمام انسانوں کے لیے بنایا ہے، اور ان تمام انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا، اور اپنی عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم دنیا میں جا کے اللہ کی عبادت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، خود عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو عبادت گزار بنائیں۔ یہ بھی ہماری محنت ہے، یہ بھی ہمارا کام ہے۔ اور خواتین و حضرات، کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں جب آئے گا جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے صحیح طریقے کے ساتھ۔ جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے صحیح طریقے سے، تو اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں آئے گا کہ صحت کون دے گا؟ اللہ دیں گے۔ کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ کھانا کون کھلاتے ہیں؟ اللہ کھلاتے ہیں۔ پانی کون پلاتے ہیں؟ اللہ پلاتے ہیں۔ بادلوں سے بارش کو کون برساتے ہیں؟ اللہ برساتے ہیں۔ تو ان ساری باتوں کا یقین ہمارے دلوں میں جب آئے گا جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، یعنی ان کو دعوت دیں گے۔ کوئی بھی آدمی، خواتین و حضرات، ہمیں یہ بات کہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ کسی بھی کام سے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا کوئی کام پھنسا ہوا ہے تو لوگ کوئی نہ کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ یار تم فکر نہ کرو، یار ٹینشن نہ لو، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ لیکن اس کے یہ کہنے سے ہم تسلی نہ، ہمیں سکون نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری نظر، ہماری نگاہ تو اللہ پر ہی ہو کہ وہ اس نے بات کہہ دی کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں یا میں تمہاری مدد کروں گا اس کام میں، لیکن ہماری نگاہ اللہ کی طرف سے ہٹے نہیں، اللہ کی طرف ہی ہو کہ اللہ چاہیں گے تو ہوگا، کام بنے گا، اللہ نہیں چاہیں گے تو کام نہیں بنے گا۔ تو یہ ساری باتوں کا یقین ہمارے دلوں میں آئے گا جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے۔ خواتین و حضرات، میں آج ایک نبی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جو اللہ کے مشہور نبی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے مشہور نبی ہیں، اور ان کے نام سے منسوب قرآن پاک میں مستقل ایک سورت ہے جس کا نام سورہ نوح ہے۔ سورہ نوح آپ سب نے پڑھی ہوگی ماشاءاللہ، کہ سورہ نوح کے نام سے سورت ہے قرآن پاک میں، وہ آپ علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ اور خواتین و حضرات، حضرت آدم علیہ السلام کے جانے کے 1000، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 1000 سال کا ہے۔ 1000 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں آئے، اور آپ علیہ السلام کی عمر بھی طویل ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حضرت نوح علیہ السلام کو عمر دی تھی وہ لمبی عمر دی تھی، لمبی عمر۔ اس لیے خواتین و حضرات، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے، 950 سال تک۔ کہنا بہت آسان ہے، میں اگر کہہ رہا ہوں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا، میں نے بالکل آسانی سے کہہ دیا 950 سال نوح علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلایا۔ کرنا خواتین و حضرات بہت مشکل ہے۔ 950 سال کا عرصہ چھوٹا نہیں ہوتا، بہت لمبا عرصہ۔ اور کام کیا تھا؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا۔ تو یہ 950 سال نوح علیہ السلام کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے۔ اور اس کے ساتھ سب سے حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو، خواتین و حضرات، بڑی نرمی سے اللہ کی طرف بلاتے تھے، بڑی نرمی کے ساتھ، لیکن لوگ نوح علیہ السلام کی بات کو جھٹلاتے تھے اور ان کی بات کو نہیں مانا کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ وہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ان کی بات کو جھٹلا رہے، مان ہی نہیں رہے ان کی بات۔ کبھی کانوں میں انگلیاں، کبھی آنکھیں بند کر لیں،
عجیب عجیب جو ہے وہ حرکتیں کرتے تھے، لیکن نوح علیہ السلام لوگوں کو بلاتے تھے۔ کتنے برس گزر گئے خواتین و حضرات، کتنے برس گزر گئے، اور کتنی پشتیں یعنی کتنی نسلیں بدل گئیں، لیکن نوح علیہ السلام ہر نسل اور ہر برس میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ 950 سال کا عرصہ تھا نا، کتنی نسلیں آتی تھیں، کتنے برس گزرتے جاتے تھے، لیکن نوح علیہ السلام کا کام جو تھا وہ اس کام کو کرتے ہوئے نظر آ رہے، وہ کر رہے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ خواتین و حضرات افسوس کی بات یہ ہے، سب سے زیادہ، کہ نوح علیہ السلام محنت کر رہے ہیں لوگوں پہ نا، لیکن ان کی جو قوم تھی نوح علیہ السلام کی، ان کے جو بوڑھے لوگ ہو جاتے تھے، جب وہ موت کے قریب آتے تھے، جب وہ موت کے قریب آتے تھے تو وہ اپنے لوگوں کو یعنی بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو، یہ جو بھی ان کے آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہوا کرتے تھے، مرتے وقت موت کے قریب جب آ جاتے تھے تو وصیت کرتے تھے۔ اب نوح علیہ السلام نے محنت کی لوگوں پر، کتنے اللہ کی طرف بلایا، ان کی محنت سے ان کے جو الفاظ نکلا کرتے تھے ان کی زبان سے اللہ کی طرف بلانے کے لیے، وہ الفاظ اگر کسی کے دل کے اندر گھر بنا رہے ہوں، یا کسی شخص کے اندر کو یہ نوح علیہ السلام کی بات سمجھ آ رہی ہو، ان کے جو بڑے جب جاتے تھے تو وہ ساری بات کا ستیہ ناش کر دیتے۔ جب وہ موت کے قریب آتے تھے، دنیا سے جاتے تھے، تو وصیت کرا کرتے تھے، اور وصیت کیا کہ خبردار نوح علیہ السلام کی بات کو نہ ماننا، اور اپنے باپ داداؤں کے طریقوں کو نہیں چھوڑنا۔ یہ جھوٹے وعدے کرتا ہے اور اس کے وعدے سچے نہیں ہیں۔ ہماری عمریں گزر گئی ہیں، ہماری عمریں گزر گئی ہیں، یہ تو بڈھا دیوانہ ہو گیا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ خواتین و حضرات نوح علیہ السلام کی قوم نے الفاظ استعمال کرتے تھے کہ یہ بڈھا تو پاگل دیوانہ ہو گیا، اس کی بات بالکل بھی نہیں مانی۔ اب یہ قوم جو تھی، یہ قوم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا خواتین و حضرات، پچھلی قوم کے لوگ، یہ اپنے باپ داداؤں کے طریقوں پہ جو وہ پوجا پاٹ کرا کرتے تھے، ان کے طریقوں کو بڑی اہمیت دیتے تھے کہ ہمارے باپ داداؤں نے جو کیا ہم وہ کریں گے۔ آج بھی یہ ہو رہا ہے، آپ دیکھتے ہوں آج بھی ہو رہا ہے۔ ہمارے جو غیر مسلم لوگ ہیں اکثر باپ داداؤں کے طریقوں کو دیکھ کے چلتے ہیں۔ نہیں جی بھائی، ہمارے باپ داداؤں نے تو یہ کیا، اجی ہمارے باپ داداؤں نے تو یہ کیا، ہم تو یہ کریں گے۔ تو ایسی پچھلی قوموں میں بھی تھا۔ تو خواتین و حضرات، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب جب ان کے جو بڑے ہیں، جنہوں نے عمر گزار لی ہے، وہ یہ وصیت کر کے جائیں گے تو بتائیں کیا ہوگا پھر یہی ہے، پھر وہ جو لوگ جن کے دل کے اندر تھوڑی تھوڑی نوح علیہ السلام کی بات آ رہی تھی، یا ان کو تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی تھی، وہ بھی نکل گئی، کیونکہ انہوں نے جاتے ہوئے موت کے جب قریب تھے تو انہوں نے یہ وصیت کر دی۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی، یہ تو ہمارے بڑے ہیں، انہوں نے عمر گزار لی ہے، یہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، تو اس لیے نوح علیہ السلام کے وعدے جھوٹے ہیں اور اس کے وعدے سچے نہیں ہیں۔ اب اس سے زیادہ پریشانی کی بات کیا کہ جب ان لوگوں کا سب کا دماغ بنا دیا کرتے تھے جانے والے، دنیا سے جانے والے، تو اب نوح علیہ السلام کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے بھیج دیے۔ اب وہ جا کے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور اس قدر خواتین و حضرات پتھر نوح علیہ السلام کو مارے گئے کہ ان کے بدن مبارک سے، چہرے سے خون کا جاری ہو گیا، مطلب خون نکلنا شروع ہو گیا، اس قدر پتھر مارے۔ خواتین و حضرات، نوح علیہ السلام نے اس دین کی خاطر بہت قربانیاں دی، بہت تکلیفیں برداشت کی، اور بچوں نے اس طرح نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ تو یہ سب قوم کے لوگ تکلیف پہنچاتے تھے، لیکن نوح علیہ السلام کام کرتے تھے،
اب اتنی تکلیف اور اتنا ہنسی مذاق کسی شخص کا اڑایا جائے، مجھے بتائیں وہ کیا کرے گا؟ لیکن نوح علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ حیرت کی بات یہ ہے، جو ہمارے لیے یہ سیکھنے کی بات ہے، جو نبی کر کے گئے، یہ ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے کہ انہوں نے اس پر کیا عمل کیا۔ غصہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو، خواتین و حضرات، اتنی حلم اور بردباری عطا فرمائی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ میری قوم کو بخش دے، بلکہ تو کہنا چاہیے تھا یا اللہ ان کو تباہ برباد کر دے، انہوں نے دیکھ میرا کیا حال کر دیا، میں ان کو دن رات تیری طرف بلا رہا ہوں، ان کو آگ سے بچا کے اور جو باغات میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں، دوزخ سے بچا کے جنت میں چاہ رہا ہوں کہ یہ چلے جائیں، لیکن یہ میرے ساتھ کیا حال کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کیا کری، یا اللہ میری قوم کو بخش دے۔ یہ میرے نبی ہونے پر مجھ سے اس طریقے سے نہیں کر رہے، اس طریقے سے غلط کر رہے ہیں، یہ اس لیے نہیں کر رہے کہ میں نبی ہوں، بلکہ یہ جاہل ہیں، نادان ہیں، ان کو پتہ نہیں، یہ کہا۔ بلکہ یہ نہیں کہا کہ یہ میرے نبی ہونے پر میرا مذاق اڑا رہے ہیں، میں نبی ہوں، میرے نبی ہونے پر مجھ پر پتھر مار رہے ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ یا اللہ یہ جاہل ہیں، نادان ہیں، یہ جانتے نہیں، ان کو پتہ نہیں، آپ ان کو بخش دیں، میری قوم کو بخش دیں۔ خواتین و حضرات، 950 سال کا عرصہ نوح علیہ السلام محنت کرتے رہے اور اس میں تکلیفیں بھی برداشت کریں۔ اب اس کے آگے کتنے لوگ ایمان لائے اور پھر اللہ کا کیا حکم نوح علیہ السلام کو ہوا، پھر آگے کیا عمل نوح علیہ السلام نے کیا اور ایسا کس طریقے سے نکلے، یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اور جب تک کے لیے آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔